الاضحیٰ تو گزر گئی لیکن پاکستان میں قربانیوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. بات کریں گے ملک میں کی جانے والی سیاسی قربانیوں پر. آپ دیکھ رہے ہیں لیکن میں ہوں ثنا بچہ. آج ہمارا فوکس رہے گا منصور اعجاز کی طرف سے لکھے گئے میمو کے آفٹر شاکس پر. کوشش کریں گے یہ جاننے کی کہ حسین حقانی تو واپس ملک آ رہے ہیں لیکن جا کون رہا ہے. لیکن بات نکلی ہے تو پھر دور تلک جائے گی اور شاید اسامہ کی پاکستان میں موجودگی تک بھی آئے گی. میمو کے معاملے پر نون لیگ کا سخت موقف. یہ معاملہ اس طرف یا اس طرف ضرور لگے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنا بڑا ایشو ہو اور وہ ان نوٹسڈ اب چلا جائے یا وہ اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکے. اور اگر یہ انکوائری حکومت نے اس کی نہ کروائی امپارشل اور آلسو ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا پیپل آف دس کنٹری, ان کا اطمینان بھی ساتھ اس میں ہونا چاہیے. اگر ایسا نہ ہوا یہ معاملہ ڈیفینیٹلی پھر کورٹس میں جائے گا, سپریم کورٹ میں جائے گا اور شاید ہم اس کو سپریم کورٹ میں پھر لے جائیں. نواز شریف کا کہنا ہے کہ اگر معاملہ حل نہ ہوا تو سپریم کورٹ جائیں گے. پاکستان کے اس نظام کو بچانے کے لیے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیں. خزرداری صاحب ہوں, آج یہ ذمہ داری وزیر اعظم پر پڑتی ہے, یوسف رضا گیلانی صاحب پر. یہ کہنا کہ ہم نے نہیں کہا اور ایمبیسڈر نے کہا ہے, اس کو کوئی نہیں مانتا. صرف ایمبیسڈر کو قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے. جبکہ مختوم جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ صدر اور وزیر اعظم مستعفی ہو جائیں, صرف حسین حقانی کو قربانی کا بکرا نہ بنائیں. لیکن لگتا ہے کہ سردیوں کے ساتھ استعفوں کا موسم بھی آ گیا. کوئی دباؤ نہیں تھا میرے استعفے پہ, اور استعفیٰ یا دباؤ تب ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ والنٹیئر نہ ہو. متحدہ کو منانے کے لیے شرجیل میمن کا استعفیٰ, لیکن کیا حقانی کے استعفے سے ان کی تسلی ہو جائے گی؟ اور بات کریں گے ذوالفقار مرزا صاحب کی لندن یاترا پر بھی. اینڈ ویلکم ٹو دا شو. سب سے پہلے ہم بات کریں گے منصور اعجاز صاحب کی, اور کل منصور اعجاز صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے لائیو فرام لنڈن. انہوں نے کل 2 اور نام لیے کیونکہ ایک بلیک بیری میسج ہے جو کہ انہوں نے اخبار میں شائع کیا, جس میں وہ حسین حقانی یعنی کہ ایچ سے بات کر رہے ہیں اللیجڈلی, اور اس میں 2 اور انیشلز کا اضافہ ہوا, JK اور MD. جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ یہ JK اور MD کون ہیں تو انہوں نے جہانگیر کرامت اور محمود درانی کا نام لیا. پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے کل کیا کہا تھا. But when Ambassador Haqqani originally spoke with me that day at about 12:35, 12:37 in the afternoon, he made clear to me that this was not just him that was putting this idea together, that there were others that were going to be brought on board, is the way he put it. And those people included people that the United States government had confidence and trust in, both of whom had served as previous ambassadors to the United States, one of them being I think it's Muhammad Asif Durrani, I don't really remember what his first name is, and the other one being Jahangir Karamat. کل منصور اعجاز صاحب نے یہ ہمیں کہا تھا اور اس کے بعد ہم چاہتے تھے کہ ری بٹل لیا جائے دونوں شخصیات سے. حالانکہ اس پر منصور اعجاز صاحب نے خود بھی یہ کہا تھا کہ یہ انہیں کمیونیکیٹ کیا گیا تھا حسین حقانی صاحب کی طرف سے, اگین اللیجڈلی, کہ یہ 2 لوگ بھی شامل ہوں گے اس گروپ میں کیونکہ امریکہ ان پر ٹرسٹ کرتا ہے. لیکن جب جیو نیوز کی گفتگو ہوئی محمود درانی صاحب سے تو انہوں نے اس بات کو رد کر دیا ہے, جبکہ ہم نے رابطہ کیا جہانگیر کرامت صاحب سے جو اس وقت دبئی میں ہیں, اور انہوں نے یہی کہا کہ مجھ سے رابطہ کرنے کا بہت شکریہ, لیکن اس وقت میں ملک سے باہر ہوں اور مجھے بالکل میں لا علم ہوں کہ منصور اعجاز صاحب نے کیا کہا ہے, اور اس نام نہاد میمو سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس معاملے سے قطعی لا علم ہوں. میں اس وقت ملک سے باہر ہوں اور وطن واپسی پر ہی اس حوالے سے کوئی بات کر سکوں گا. جہانگیر کرامت صاحب کا ری بٹل آپ نے جانا. یہاں پر لیتے ہیں اور ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو جاننے کی کوشش کریں گے مختوم جاوید ہاشمی صاحب سے کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ مستعفی ہو جائیں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور صدر آصف علی زرداری صاحب. ANP کی ممبر نیشنل اسمبلی بشرا گوہر بھی ہمیں جوائن کریں گی, اور ہم بات کریں گے آسما جہانگیر صاحبہ سے بھی.
اینڈ ویلکم بیک ٹو لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب نے ملتان سے آن دا فون لائن. بہت شکریہ ہاشمی صاحب, آپ نے ہمارے لیے آج وقت نکالا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم صافی صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا. بشرا گوہر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آسما جہانگیر صاحبہ از آلسو آن دا فون لائن وتھ اس. بہت شکریہ جی آپ چاروں کا. مخدوم صاحب سب سے پہلے آپ سے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے آج ایک بھونچال ایک اور مچا دیا ہے اور آپ نے کہا ہے کہ اب قربانی کا بکرا صرف حقانی صاحب کو نہیں بننا چاہیے بلکہ مستعفی ہو جانا چاہیے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی اور صدر آصف علی زرداری صاحب کو بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں آج تک کتنے جو معاملے الٹے ہوئے ہیں اس ملک میں اس پر ہم نے کس کس سے استعفیٰ طلب کیا ہے جو اب ان سے طلب کیا جائے؟ دیکھیے جو ہماری چیکرڈ ہسٹری ہے پاکستان کی اس میں استعفوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ لوگوں کو اقتدار سے گھسیٹ کر نکالا جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے الیکٹڈ جو نمائندے ہیں اتنا بڑا جو ایشو کھڑا ہوا ہے, اتنا بڑا کرائسس کھڑا ہوا ہے, اس کے اندر کہیں نہ کہیں بے احتیاطی اپیرنٹلی نظر آتی ہے. تو میں نے کہا یہ ہے کہ ان کو اس کی بجائے کہ انکوائریز اور اس سے آگے اور پھر لوگوں کو وہ لوگ آ کے ان کو کھینچ کے سارا نظامی والا کر ڈالیں. ان کو چاہیے کہ یہ اگر سمجھتے بھی ہیں یہ غلط ہے تو اس سے پوری دنیا میں لوگ جب ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں وہ الگ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں انکوائری کرائیں, اور انکوائری جب یہ ثابت کر دے گی کہ یہ انوالو نہیں تھے تو یہ ہیرو ہوں گے قوم کے. اس لیے میں کوئی ان کے خلاف نہیں, ان کی فیور میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم کسی کو تو آگے بڑھ کر اتنے بڑے کرائسس کو ٹالنے کے لیے سٹینڈ لینا ہوگا. اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے تو کر دیں لیکن پاکستان میں کوئی تو روایت قائم کرے. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں ایسا کوئی کرائسس آ سکتا ہے جاوید ہاشمی صاحب؟ میں سمجھتا ہوں جو میں نے اپنے ملک کی تاریخ کی بات کی ہے کہ بالکل کرائسس آ رہا ہے اور بہت بڑا کرائسس آ رہا ہے کیونکہ اپیرنٹلی جو باتیں کی گئی ہیں اور بلیک بیری کے ذریعے جو آپ میڈیا نے عام آدمی تک بھی پہنچا دی ہے وہ گفتگو اردو میں انگریزی میں ہر طریقے سے, اس سے یہ شکوک و شبہات والا معاملہ بن گیا ہے. تو اس شک و شبہ کے دوران میں اگر اس کو کرسٹلائز کرنا ہے, راستہ نکالنا ہے تو اس کا کوئی باوقار راستہ نکالا جائے, ورنہ اب ایک جو اس صورتحال ہے وہ یقیناً شکوک و شبہات سے بڑھ کر آگے الزامات کا ایک رخ اختیار کر رہی ہے اور وہ اس کے اندر اشارے بھی اب واضح ہوتے جا رہے ہیں. تو اس سے جب اشارے حقیقتیں بنے گی تو اس سے پہلے ہم سیاستدانوں کو, ہمارے صدر صاحب کو, ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دینا چاہیے. کسی چھوٹی موٹی قربانی کے ذریعے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ حل ہوگا. جی بشرا, آپ اگری کریں گی جو کر رہے ہیں ہاشمی صاحب؟ آپ نے بھی سنی, آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا یہ واقعی اصل خطرہ یہی ہے اور کیا یہ چھوٹی موٹی قربانی سے بات نہیں بنے گی؟ ثنا, میں ہاشمی صاحب کی بہت قدر کرتی ہوں لیکن میں اس بات پہ ان کے ساتھ اگری نہیں کرتی. میرے خیال میں ایک انکوائری ضرور ہونی چاہیے لیکن مئی 2 کے بعد 2 خط منظر عام پہ آئے, دونوں فورن نیشنلز نے لکھے. ایک جو خط تھا تو وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا نے دکھایا ساری قوم کو اور اس پہ ایک برٹش نیشنل جو پاکستان سے جا چکے ہیں اور ادھر کی نیشنلٹی لی ہے, ان کے دستخط شدہ ایک خط تھا جو بھی کافی سیریس اس میں ایلیگیشنز تھی. پھر اس کے بعد اب ایک یہ میمو آیا ہے اور یہ بھی ایک امریکن نیشنل اس کو منظر عام پہ لے کے آئے ہیں. اس میمو کے کبھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ آتھر کون ہے, جو باتیں آ رہی ہیں وہ اسپیکولیٹو ہیں زیادہ.
तो एक इंक्वायरी तो ज़रूर होनी चाहिए। अस्मा ये बताइएगा कि बात होती है इंक्वायरी कराई जाए, शफाफ इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, कमीशन बना दी जाए, कमीशन किस किस पे बनाएंगे हम? सलीम शहजाद के मर्डर पे बनाएंगे, वली खान बाबर के कमीशन पे बनाएंगे, एबटाबाद इंसिडेंट पे बनाएंगे? होता कुछ है नहीं। अब ये लेटर सामने आ गया कि जी ये ट्रीजनस है या नहीं। आपने भी गालिबन ये लेटर पढ़ा होगा। अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं इस मेमो के हवाले से। अस्मा, आपने ये पढ़ा है मेमोरेंडम, आप क्या समझती हैं, ये ट्रीजनस है? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये पहले एसरटेन करने की जरूरत है जी। हम पहले से ही कह दें, और हाशमी साहब की मैं बड़ी कदर करती हूँ, इनको पता है, मगर हम पहले से ही इस्तीफे मांग ले, वो तो यूं ही है कि पहले वो होर चुपो वाली बात हो गई कि पहले पता तो करें कि भाई एक एम्बेसडर वहां बैठा है। मेरी तो ये अकल काम नहीं करती कि एम्बेसडर जब बैठा है तो एम्बेसडर खुद क्यों नहीं मेमो दे सकता? उसको क्या जरूरत पड़ी कि एक तीसरे आदमी को भेजे और मेमो दे? और ये बड़ी अजीब सी मुझे बात लगती है। अगर ऐसा हुआ है तो ये तो बड़ा मुज़ायका खेज मामला है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमें ये जो फॉरेन नेशनल्स को हम यहाँ लाते हैं, और मैं अब की बात नहीं करी, मैं बड़ी देर से ये देख रही हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, दे आर मोर ऑफ अ प्रॉब्लम देन हेल्प टू पाकिस्तान। वहां पे बैठ के ये पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और कभी उल्टे पुल्टे काम करते हैं। वहां बैठ के ये ऐसी एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं और पाकिस्तान की जो पोर्ट्रेल करते हैं वो नहीं है जो पाकिस्तान है। तो मैं समझती हूँ इस चीज में अगर इंक्वायरी करानी है तो करा ले, मगर सच्चाई तो सच आ जाएगी सामने, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी मैं ये बात करना चाहती हूँ कि वैसे भी हमारे सियासतदानों को अब ये सीख लेना चाहिए कि आप अपने अवाम को एतमाद में लें। हेर फेर के सारी हुकूमतें भागती हैं वाशिंगटन के लिए, चाहे जब भी क्राइसिस हुआ है, और क्राइसिस तो माशाल्लाह हमारे मुल्क में डे टू डे चलता है, कोई ऐसा दिन नहीं है कि क्राइसिस ना हुआ हो। तो पहले देखो तो सही कि हुसैन हक्कानी कहते क्या हैं, पहले उनको मौका तो दीजिएगा। अभी मौका उन्हें दिया नहीं, हम कह रहे हैं कि फौरन ही रिजाइन करके इकट्ठे हो जाए। अलबत्ता हाशमी साहब की उस बात से मैं इत्तफाक करती हूँ कि जो हालात मुल्क में हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अब हमारी जो फौजी रहनुमाएं हैं वो अपने दांत निकालना शुरू हो गए हैं, और इसलिए सियासतदानों को चाहिए कि ये इकट्ठे बैठे और कोई ऐसा एक स्ट्रैटेजी बनाए, कोई पॉलिसीज बनाए, कोई रेड लाइंस रखें, ताकि ये कम से कम कौम और मुल्क और लोगों को एतमाद में ले, लोगों को होप दिलवाएं। लोग बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। लेकिन आसमा, आप कैसे, आसमा ये कैसे हुकूमत इन्वॉल्व हो जाए? क्योंकि अगर ये मंसूर एजाज साहब एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये मेमो एग्जिस्ट करता है, अगर ऐसा हुआ है, अगर ये लेटर लिखवाया गया है, मलन साहब को भिजवाया गया है, ये सारा कुछ अगर चेक करने वाले हमारे इदारे हैं और वो जाकर चेक करते हैं, ये मामला अंदर ही अंदर जो है जड़ पकड़ता है, डिस्कस होता है, और अगर लकीली निकल आता है मीडिया पे बाहर तो हम डिस्कस करने बैठ जाते हैं, हम इसका मौकफ, उसका मौकफ, सबका मौकफ लेते हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर मामला सुलझ भी जाएगा, किसी का इस्तीफा भी आ जाएगा, पता हमें कुछ भी नहीं चलेगा। मैं नहीं समझती कि पता नहीं चलता, लोगों को पता चल जाता है, लोग इतने सादा नहीं हैं। अलबत्ता ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको अर्ज किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, हमेशा क्राइसिस जब हुआ है हमारे लीडरान भागे भागे गए हैं वाशिंगटन, और फिर हमें नहीं पता चला किसने क्या कहा किसको। तो ये चीजें हमें वैसे ही खत्म कर देनी चाहिए। दूसरा ये बताइए कि जब हमारे वहां पे सफीर बैठे हैं तो सफीर को अगर कोई मेमो देना है, मैं मेमो से हालांकि नहीं एग्री करती, मगर जो भी देना है वो खुद क्यों नहीं दे सकते? वो एक साहब को क्यों देते हैं जिनका ना आगे है ना पीछे है, कि या तो वो ये हो कि वो कोई बहुत मेंबर कांग्रेस के हों और उनकी बड़ी वहां पे ठाट बाट हो। ये मुझे समझ नहीं आती क्यों करते हैं। और वैसे भी मैंने देखा है कि हमारी जो अब एस्टैब्लिशमेंट की पहुंच है, ये हाशमी साहब के लिए खास तौर पे मैं कह रही हूँ, वो सिर्फ पाकिस्तानियों तक नहीं रही है, मगर पाकिस्तान डायस्पोरा तक पहुंच चुकी है। और आप देखते हैं जब भी यह मुश्किलात होती हैं तो वहाँ डायस्पोरा से लोग आते हैं और अपनी यहाँ पे राय देते हैं, और वो राय बड़ी एस्टैब्लिशमेंट की राय होती है। अगर आप पीछे जियो चला ले तो कई महीने पहले, कई साल पहले उनकी कोई और राय थी, आज उनकी कोई और राय है, और लोग उनको बड़े उससे देखते हैं और बड़े एतमाद से सुनते हैं कि ये पता नहीं वहाँ पे क्या चीज है जो आगे हमें बताने के पाकिस्तान में क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है।
تو آپ کیا سمجھتی ہیں سپریم کورٹ کو اس وقت انٹروین کرنا چاہیے, اس وقت انتظار کرنا چاہیے کہ حسین حقانی صاحب آ کر اپنا موقف دیں اور اپنا موقف صدر زرداری صاحب تک دیں, پارلیمنٹ میں آئیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں واٹ از دا وے آؤٹ؟ دیکھیں سپریم کورٹ میں تو پٹیشن اگر کوئی کرے گا جی اور وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کی جورسڈکشن بنتی ہوگی تو وہ ضرور کیس لیں. اب سپریم کورٹ کوئی سپرا ایک ایڈمنسٹریشن باڈی تو نہیں ہے نا کہ وہاں پہ فٹا لے کے کھڑی ہے اور ہر ایک کو کہتی ہے ہاتھ نکالو میں تمہیں فٹا ماروں گا, تم now you behave yourself, now you behave yourself. یہ سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے. اگر ایسا کام کریں گے تو اپنا کام بھی بھول جائیں گے. البتہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کرے اور یہ آتا ہو اس کے اندر تو وہ ضرور کریں. اور جہاں تک ٹریزن کا معاملہ ہے, ٹریزن کا معاملہ سپریم کورٹ ڈائریکٹلی تو نہیں لے سکتی اور نہ اس کو لینا چاہیے. باقی ٹریزن کی باتیں آپ چھوڑیں, ٹریزن تو ہم روز کرتے ہیں, اجیو میں آ کے روز ٹریزن ہوتی ہے. ٹھیک ہے مختوم صاحب, آپ نے گفتگو سنی آسما کی, میں چاہوں گی آپ رسپانس دے دیں تو پھر ہم صافی صاحب کے پاس بھی چلیں. ہاشمی صاحب. جی 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 میں نے جو گفتگو کی ہے آسما نے, جی میں سمجھتا ہوں میں بہت ساری باتوں پہ متفق ہوں آسما سے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہیں اور میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے یا پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور وہ اس سے انحراف نہیں کر سکتے. لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ملوث پائے گئے ہیں, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہاں سفیر نے خود میمو بھیج سکتا تھا, نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے وہ منظر عام پر براہ راست نہ صدر صاحب آنا چاہتے ہوں یا اور نہ سفیر صاحب آنا چاہتے ہوں. انڈائریکٹ طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں میمو بھیجنے کے جو نہیں ہونے چاہیے, مگر ہمارے ہاں تو سب ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مورلی اب موقع ملا ہے سیاستدانوں کا کہ وہ کھڑے ہو کے کہیں کہ ہمارے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے اور ہم کھڑے ہیں, ہم نہ انکوائری کے اوپر اثر انداز بھی ہم نہیں ہونا چاہتے. اور اگر یہ پوری پارلیمنٹ, پورا ہاؤس جس میں سینٹ بھی ہو, قومی اسمبلی بھی ہو, وہ بھی کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر قیمت پہ انہیں آج ہی استعفیٰ دینا چاہیے. میں نے تو ان کو تجویز دی ہے, ان کی جگہ پہ کوئی اگر دوسرا سیاستدان ہوتا تو وہ کہتا ہم استعفیٰ دینے کو تیار ہیں. میں اس نقطۂ نظر سے کہا ہے, نہ میں ان کا استعفیٰ لے سکتا ہوں نہ انہوں نے دینا ہے, لیکن ایک مورل حیثیت سے آگے بڑھنے کی بات اگر کوئی کرتا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری قوتیں سر اٹھا رہی ہیں اس نظام کے خلاف, اس پولیٹیکل ڈھانچے کے خلاف, جمہوریت کے خلاف. ہم ان کو طاقتور خود اپنی غلطیوں سے نہ بنائیں. ہم اپنے آپ کو استعفیٰ کے بعد پھر دوہراؤں گا دے کے کہیں کہ آئیے ہمارا دامن صاف ہے, اور جب وہ ان کو وہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے ہو, پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہو, جب وہ سامنے کھڑے ہوں گے اجلے ہو کر, تو یہ ہم پالیٹیشنز کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہوگا. لیکن اگر وہ کہیں ملوث ہوتے ہیں تو اس کا ان کو زیادہ پتہ ہوگا. اس لیے ان بجائے اس کے کہ انکوائریاں ہوتی رہیں اور اسی انکوائریوں کے اندر پورا سسٹم سمیٹ دیا جائے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. جی صافی صاحب, آپ نے گفتگو سنی, آپ یہ بتائیے گا کہ متحد ہو گئی ہیں پولیٹیکل جو ہمارا سٹرکچر ہے اس کو ہلانے کے لیے, اور بھی بہت ساری گفتگو کی, مورلز کی بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا جانا چاہیے, اور یہ جو تجویز دی ہے ہاشمی صاحب نے, یہ کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ پوری کی جا سکتی ہے؟ اصل میں پہلے تو میں آسما جہانگیر صاحبہ نے جو کچھ فرمایا, میں اپنے آپ کو زیادہ اس سے متفق پاتا ہوں. جہاں تک اس معاملے پہ زرداری صاحب یا گیلانی صاحب کے استعفیٰ کا تعلق ہے, تو میرے خیال میں اب چونکہ کچھ پروو نہیں ہوا ہے, کسی غیر جانبدار باڈی سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ اس طرح کا کام ہوا ہے, تو اس لیے اس بنیاد پہ ان سے استعفے کا مطالبہ کرنا قبل از وقت ہے. کیونکہ ایک بندے نے دعویٰ کیا ہے اور اپنے دعوے کے
کی تائید میں وہ کچھ شواہد بھی سامنے لائے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. سوری صاحب یہاں پہ مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ایز وی اسپیک یہ انفارمیشن بھی آ رہی ہے کہ جو یو ایس ڈیفینس سیکرٹری ہیں لیون پنیٹا، انہوں نے بھی کہا، یعنی کہ پینٹاگون کی طرف سے بھی یہ میسج آ گیا ہے، یہ وضاحت آ گئی ہے کہ ان کو علم ہے اس میمو کا جو کہ مائک ملن کو بھیجا گیا ہے. تو میں یہ صرف کہوں گی کہ صرف ایک منصور اعجاز صاحب نہیں ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جو اس خط کو کم از کم اس میمو کو سچ ضرور مانتے ہیں. اب یہ کہاں سے آیا وہ ایک الگ کہانی ہے. جی اب آپ کنٹینیو کریں. جی ثنا، جی میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ بات اپنی جگہ پہ ہاشمی صاحب کی یہ بات درست ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی کچھ قوتیں سسٹم کو ڈیریل کرنے کے لیے متحرک ہو گئی ہے اور ان کے لیڈر بار بار اس کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو غلطی ہماری سیاسی قیادت کرتی ہے اور جس کی نشاندہی کی آسما جہانگیر صاحبہ نے کہ یہ عموماً اس طرح کے حالات میں امریکہ میں جا کے شکایت لگاتے ہیں، حالانکہ عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ امریکی پاکستان میں جمہوریت کو بچاتے نہیں ہیں بلکہ اس کے گرنے کے پروسیس کو وہ تیز کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے آخری دور کو آپ یاد کریں کہ جب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ ان کا وہ ٹسل آنے کو تھا تو میاں شہباز شریف صاحب اس وقت امریکہ چلے گئے اور فوجی حلقوں میں یہ تاثر تھا کہ انہوں نے وہاں شکایت لگا دی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس وقت جمہوریت کے حق میں بیان بھی دے دیا. لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ پرویز مشرف صاحب امریکہ کو کتنا سوٹ کر رہے تھے. اسی طرح اب بھی ایک طرف تو ہم پاکستانی امریکیوں سے کسی بھی خیر کی توقع وہ اس کا امکان ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن ابھی دو امریکیوں کی گواہی ہے، ایک منصور اعجاز کی جس کی ماضی سازشوں سے عبارت ہے، جس کی پاکستان دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، جو غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے کام کرتا رہا ہے، اور دوسری طرف جو مائک ملن کے خیالات ہیں پاکستان کے بارے میں اس کا اظہار بھی کچھ عرصہ پہلے وہ کر چکے تھے. اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملن نے پہلے تو انکار کر دیا کہ میرے علم میں نہیں ہے اور اب اپنے ترجمان کے ذریعے یہ مان لیا. تو اس وقت میری تو اپنی رائے یہ ہے کہ خود امریکی بھی یہ چاہتے ہیں، وہ بھی موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ سے مایوس ہو چکے ہیں اور وہ بھی چینج چاہتے ہیں. تو یہ رخ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ جو ابھی لیون پینیٹا اور پینٹاگان کی طرف سے بھی اس کی تائید کی گئی، تو یہ پہلو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر کچھ لوگ مل کے پاکستان کے اندر فوج اور سیاسی قیادت کو لڑانا اور سسٹم کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ اس وقت ہمیں جوائن کیا مرزا صاحب نے فرام لنڈن. ذوالفقار مرزا صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا آج ہمیں. لیکن میں یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک خط آپ نے چرچا کیا ٹونی بلیئر کو جو لکھا گیا ایک خط تھا، اور ایک خط آج کل چرچا ہے یہاں پر جو لکھا گیا ہے ایڈمرل ملن کو، کہتے ہیں کہ حکومت نے بھجوایا ہے حسین حقانی کے تھرو، لیکن اب ظاہر ہے کہ یہ بات کلیئر نہیں ہو پا رہی. آپ بتائیے گا کہ آپ نے جس خط کا حوالہ دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ میرے خط کا یہ ہوا ہے کہ کھلبلی مچی ہوئی ہے ہر طرف، پاکستان میں بھی اور لنڈن میں بھی. آپ خود دیکھ رہے ہیں کتنی دفعہ حکمرانوں سے ملا جا رہا ہے، شکایتیں کی جا رہی ہیں بچوں کی طرح. جیسے بچوں کو اسکول میں کوئی ٹافی چھین لے، کوئی لالی پاپ چھین لے تو بچے رو رو کے گھر میں شکایت کرتے ہیں. اس طرح ایم کیو ایم شکایتیں کر رہی ہے. یہ میں نے کیا ہے اور یہ ہو رہا ہے. لیکن یہ بتائیے گا ذوالفقار مرزا صاحب، کیونکہ نہ آپ کی دوستی اچھی نہ آپ کی دشمنی اچھی، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ شرجیل میمن صاحب سے بھی استعفے کی کم از کم شکایت آتا ہے کہ مانگا نہیں گیا لیکن انہوں نے خود دے دیا ہے. یہاں پر اور آپ کے سندھ اسمبلی میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم ذوالفقار مرزا صاحب کے لیے پارٹی سے بھی دربدر ہو جائیں گے، ہم چھوڑ دیں گے لیکن ہم ذوالفقار مرزا صاحب پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اب آپ کی ایک سپورٹ گروپ ہے یہاں پر مرزا صاحب، آپ لندن میں ہیں، اسکاٹ لینڈ یارڈ سے ملے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ ہو پائے گا؟ دوسری طرف یہ بھی خطرات ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. میری بہن، آپ نے جو فرمایا کہ میری دوستی بھی بری ہے اور دشمنی بھی، یقیناً دشمنی تو میری بری ہے ہی ہے، لیکن دوستی سے میرے سے دوستی میں فائدہ ہے. جو آج چھوٹا ذوالفقار جسے کہتے تھے شرجیل میمن، وہ آج بہت بڑا ذوالفقار ہو کے ابھرا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو آئندہ زندگی میں اسی طرح کی غیرت مندی کے ساتھ کامیابی دے، بہادروں کے وہ صفوں میں کھڑا ہوا پایا جائے.
مرزا صاحب کیا آپ کو پیش رفت محسوس ہوئی ہے؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے آپ کی جو گفتگو سنی ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ سیریسلی نہیں لیں گے. یہاں پہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جو خود کی کریڈیبلٹی ہے وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے, کیونکہ پہلے کہتے ہیں کہ 2 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ہوئے ہیں, اپنا موقف بار بار چینج کرتے ہیں. عمران فاروق قتل کیس میں آپ کیا سمجھتے ہیں ان پر کس حد تک ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کچھ کریں گے؟ کیا یہ فورن پالیسی ایشو ہے یا ایک سیکیورٹی ایشو ہے جو کہ آپ ریزالو کرا سکیں گے؟ نتھنگ, ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو انکلیئر ہو ریگارڈنگ یہاں کی انویسٹیگیشن کے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 اریسٹ ہوئے اور پھر کہہ رہے ہیں 2 نہیں اریسٹ ہوئے, یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ میڈیا جو ہے سب غلطیوں سے یہ چیزیں ہوئی ہیں. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ 2 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں پاکستان میں, which is true. I am witness to it. I can affidavit کہ 2 نہیں 3 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں اور تینوں پاکستانی کے اداروں کے کسٹڈی میں ہے. تو یہ غلط نہیں کہہ رہے. انہوں نے اگر کہا ہے کہ اریسٹ تو وہ لنڈن کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ لنڈن میں کوئی بھی اریسٹڈ نہیں ہے. ایک بندہ ہے جو آن بیل ہے, جنوری کی فرسٹ ویک میں اس کا بیل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. پروبیبلی ہی ول جوائن اگین فار دا انویسٹیگیشن. تو کوئی غلط نہیں کی, اور بلکہ میڈیا نے یہ چلا دیا تھا کہ ڈاکٹر ذوالفقار کی انفارمیشن جو تھی اس کو انہوں نے ارریلیونٹ کہا ہے کہ وہ قیدیوں کے بارے میں ارریلیونٹ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. میرے پاس ان رائٹنگ جو ہے مجھے بھیجا گیا اور اپریشیٹ کیا گیا میری فرسٹ میٹنگ کو, اور ریکویسٹ کی گئی کہ میں اپنا یہ پرولونگ کروں اسٹے. میرا ہفتے کا تھا اور میں نے ہفتے سے اب 2 ہفتے بڑھا دیا ہے یہاں اسٹے, وہ صرف اس لیے کہ میں لاجیکل کنکلوژن تک اس انویسٹیگیشن کو پہنچوا سکوں. مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ شرجیل میمن صاحب کا ایک معاملہ بڑا گرم رہا, بڑی ناراض ہوئی متحدہ قومی موومنٹ بھی کہ وہ کس کیپیسٹی میں گئے آپ کے ساتھ. انہوں نے پھر کہا کہ ان کا نجی دورہ تھا. کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ واقعی ان کا نجی دورہ تھا, آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ نجی دورہ تھا تو میں اپنے دوست کی قدر کرتا ہوں, اور میں صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسے اور ہمت دے. اچھا یہ بتائیے گا کہ شوگر مل آپ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اتنے اچھے ہیں تو شوگر مل بھی واپس کر دیں. پیر مظہر الحق صاحب کہہ رہے ہیں شوگر مل اگر مجھے کسی کی دی گئی ہوتی تو میں ضرور اسے واپس کر دیتا اگر وہ میرے سے مانگتا. پیر مظہر سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایمبیسی میں اور لوگوں کو بائی پاس کر کے جو 7 سال سے نوکریاں کر رہے ہیں, اپنی بیگم صاحبہ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے لا کے, جس سے فورن سروس کے کوئی ایکسپیرینس نہیں, وہ ایک ہاؤس وائف تھی, بعد میں اپنی منسٹری کے دوران ان کو نوکری دلا کے ڈپارٹمنٹ میں پریویس ٹائم میں ایڈوکیشن میں لائے گئے, اور وہاں سے جمپ کرا کے اب وہ ایمبیسیڈر کے نمبر 2 نمبر 3 پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ان کو چھڑوا دیں, پھر میرے سے جو مجھے دینے والے مانگیں گے میں دے دوں گا واپس. ٹھیک ہے, اوکے, یہاں پہ رکتے ہیں, بریک پہ جانا ہے. ذوالفقار مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, گور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسما ہیز انفارچونیٹلی لیفٹ اس, اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مخدوم جاوید ہاشمی صاحب. لیٹس کم بیک آفٹر اے شارٹ بریک.